اور جب انسان واقعی حضور سے عشق کرتا ہے، محبت کرتا ہے، تو پھر اللہ اسے مرتبے کی عطا فرماتا ہے۔ ایک بہت بڑے بیرسٹر تھے، علی گڑھ کے رہنے والے، ان کا نام تھا خواجہ عبد المجید۔ خواجہ عبد المجید ان کا نام تھا، بیرسٹر تھے، الہ آباد ہائی کورٹ کے وکیل تھے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ عام طور پر بہت عرصہ بیتا کہ دنیاوی پڑھے لکھے لوگوں میں اور مذہب کی تعلیم حاصل کرنے والوں میں ایک گیپ ہے، ایک خلا ہے، یہ اس کو نہیں مانتا، وہ اس کو نہیں مانتا۔ جیسے دین پڑھا ہوا آدمی کہتا ہے ڈاکٹر کچھ نہیں، وکیل کچھ نہیں، اور ڈاکٹر وکیل کہتے ہیں مولوی صاحب کچھ نہیں، یعنی یہ خلا ہے، نہ یہ اس کو مان رہا ہے نہ یہ اس کو مان رہا ہے۔ لیکن جو سنجیدہ لوگ ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ ہر بندے کی علم اور معلومات کی ایک حیثیت ہے۔ انہوں نے اپنی فیلڈ میں محنت کی، انہوں نے اپنی فیلڈ میں محنت کی۔ تو بیرسٹر عبد المجید صاحب علی گڑھ سے الہ آباد منتقل ہوئے تھے ہائی کورٹ میں۔ خواجہ عبد المجید، ان کے تعلقات تھے حکیم اجمل خان صاحب سے۔ وہی دور ہے، حکیم اجمل خان صاحب کا دور وہی دور ہے۔ حکیم اجمل خان صاحب کا سے وہ بہت قریبی ان کے تعلقات تھے، کیونکہ حکیم اجمل خان صاحب کو تو آپ لوگ بھی جانتے ہوں گے اچھی طرح سے۔ اجمل خان صاحب کا نام بڑا مشہور ہے طب کے اندر، ان کی دوائیاں بڑی مشہور ہیں، تو ان سے ان کے تعلقات تھے بیرسٹر خواجہ عبد المجید صاحب کی۔ اور حکیم اجمل خان صاحب کی دوستی تھی ایک شامی بزرگ سے۔ حکیم اجمل خان صاحب کی دوستی ایک شامی بزرگ سے تھی، وہ ملک شام سے آتے تھے، اور وہ جو شامی بزرگ تھے ان کا مکاشفہ یعنی کشف، ان کا علم، ان کی کرامتیں اس طریقے سے لوگوں نے دیکھی تھی کہ اپنے اور بیگانے سبھی معترف ہو چکے تھے۔ ایک دن حکیم اجمل خان صاحب نے کہا کہ مجھے ایک مریض کو دیکھنے کے لیے جانا ہے، تو شامی بزرگ نے کہا میں بھی چلوں گا، اور بیرسٹر خواجہ عبد المجید نے کہا کہ میں بھی چلوں گا، تو یہ تینوں ساتھ ہو لیے۔ جب مریض کے پاس گئے تو حکیم صاحب نے نبض پکڑی، اور نبض پکڑ کر کے دیکھا کہ مریض کو ہوا کیا ہے، تو دیکھا تو نبضیں بتا رہی تھی کہ اس کو کچھ ہوا نہیں ہے، تو کچھ لیکن تھوڑی بہت دوا، ظاہر سی بات ہے ڈاکٹر کے پاس جائیں گے تو وہ خالی ہاتھ تو نہیں بھیجے گا، کچھ نہ کچھ تو اس کو دینا ہی ہے۔ عامل کے پاس جائیں گے وہ خالی ہاتھ تو نہیں بھیجے گا، کچھ نہ کچھ تو اس کو دینا ہی ہے، اس لیے کہ جو ڈاکٹر اتنا شریف ہو جائے کہ وہ کسی مریض کو یہ کہہ دے کہ آپ کو کچھ نہیں ہے، تو مریض پھر وہاں سے نکلے گا چار گالیاں دیتے ہوئے، کیونکہ آتا کچھ نہیں، زبردستی سے آ کر کے بیٹھ گوا ہے کلینک کے اندر، تو پھر وہ کوئی دوسرا جو ہے وہ ڈاکٹر تلاش کرے گا، یہی تو ہوگا۔ اور اگر کوئی عامل کہہ دے، ہمارے مفتی صاحب جیسا کوئی عامل کہہ دے کہ آپ کو کچھ نہیں ہوا ہے، تو پھر کہے گا کہ ارے ان لوگ کے کچھ نہیں آتا جاتا، صرف وہاں پر جو ہے وہ گئے تھے، انہوں نے کہا کہ کچھ نہیں ہوا ہے، پھر وہ کسی اور دوسرے عامل کے یہاں جائے گا، اور جو اس کو یہ کہے گا نا اوہو بہت خطرناک تیرے اوپر کر دیا گیا، سفلی ہو گیا ہے اور یہ ہو گیا اور وہ ہو گیا ہے، وہ اس سے اتنا متاثر ہوگا، ایسا اب کیا کرنا چاہیے۔ یہ انسان کی ایک سوچ ہے۔ واللہ کوئی برا نہیں مانے، میں نہ ڈاکٹر کا مذاق اڑا رہا ہوں نہ عامل کا مذاق اڑا رہا ہوں، یہ ایک انسان کی سوچ ہے، ایک فکر ہے کہ اگر اس کو کہا جائے کہ آپ کو کچھ نہیں ہوا ہے، ڈاکٹر کے کچھ نہیں ہوا ہے، اگر عامل کے کچھ نہیں ہوا ہے شرافت کے ساتھ، تو وہ مانے گا ہی نہیں، وہ کہیں اور جائے گا، حالانکہ اس کو خود کو یہ احساس ہے کہ وہ خود جو ہے وہ نفسیاتی طور پر خود بیمار ہو چکا ہے، خود سوچ چکا ہے۔ انسان کی ذہنیت بہت اثر انداز ہوتی ہے، اس کی فکر اثر انداز ہوتی ہے، اس کی سوچ اثر انداز ہوتی ہے۔ اگر آپ یہ سوچ کر کے گدڑی اوڑھ کر کے 4 گھنٹے سو جائیں کہ میں بیمار ہو گیا ہوں، تو آپ کا بدن خود بخود گرم ہونے لگے گا، اور آپ کو واقعی بخار ہے، اور آپ سوچیں کہ مجھے کچھ نہیں ہوا ہے، آپ نکل جائیں چلنے دوڑنے بھاگنے اور گفتگو کرنے کام کاج پر، تو جیسے جیسے پسینہ گرے گا آپ کا بخار خود بخود چلا جائے گا۔ یہ بہت ساری چیزیں ہوتی ہے، بہت سارے کام سوچ کرتی ہے، فکر کرتی ہے، نفسیات کرتی ہے، سائیکولوجی کا بہت بڑا اثر پڑتا ہے انسان کے وجود پر، سوچ و فکر کا اثر پڑتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تو میں یہ عرض کر رہا تھا اور عرض کرنے یہ چلا تھا کہ حکیم اجمل خان صاحب نے اس کی جو ہے نبض
نبض دیکھی اور نبض دیکھنے کے بعد اس کو کچھ دوائیں دینے لگے. شامی بزرگ نے کہا خان صاحب یہ 3 دن کے بعد مر جائے گا, اس کا علاج شروع مت کرو ورنہ بدنام ہو جاؤ گے. شامی بزرگ نے کہا خان صاحب یہ 3 دن کے بعد مرنے والا ہے, اس کا علاج کرو گے بدنام ہو جاؤ گے, اس لیے اس کا علاج مت کرو, کوئی دوا وغیرہ مت دو. حکیم صاحب نے کہا شامی بزرگ سے حضرت آپ کا بڑا معتقد ہوں لیکن نبضیں بتاتی ہے کہ یہ اچھا ہے. کہا ٹھیک ہے, شوق ہے تو کرو علاج. اور وہ وہاں سے نکل گئے, شامی بزرگ نکل گئے. حکیم اجمل خان کو بیرسٹر صاحب نے کہا شامی بزرگ کی کرامتیں ہم نے بہت دیکھی ہے, ایک کام کرتے ہیں 3 دن یہیں رک جاتے ہیں, دیکھتے ہیں کہ واقعی کیونکہ کوئی مر جائے گا 3 دن کے اندر. یہ پیشن کوئی بہت بڑی پیشن ہے, کوئی مر جائے گا یہ بات کہنا بہت بڑی بات ہے. لیکن یاد رکھیں جب اللہ کسی کو اپنا دوست بنا لیتا ہے تو پھر اللہ اپنے راز پر اس کو آگاہ کرتا ہے. مجھے خبر ہے اس کی کہ آپ کے دماغ میں یہ وسوسہ آ رہا ہوگا کہ آپ کہتے ہیں کہ شامی بزرگوں نے پیشین گوئی کر دی کہ یہ 3 دن میں مر جائے گا, حالانکہ سورہ لقمان کی آیتیں کہتی ہے کہ کون کب مرے گا کہاں مرے گا کسی کو خبر نہیں. یہ بالکل ایسا ہی ہے جس کو کہتے ہیں نا کہ یہ طوطے کی رٹ. طوطا اگر کسی سے سن لینا مجھے بھوک لگی ہے 4 مرچی بھی اس کو کھلا کر کے حلق تک پیٹ بھر دو تو پھر وہ کہے گا مجھے بھوک لگی ہے, کیونکہ اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ مجھے بھوک لگی کا مطلب کیا ہے. یہ بات ہے. تو آج کل کے نوجوان چھوکروں کا بھی یہی حال ہو گیا, لڑکوں کا جو پڑھے لکھے نہیں ہوتے, پڑھے لکھوں کی بات نہیں کرتا, جو پڑھے لکھے نہیں ہوتے ان کم عمر لڑکوں کا یہی حال ہو گیا. اس سورہ لقمان کی آیت کا کیا؟ ارے اللہ کے بندو کسی کو نہیں پتا ہمارا ایمان ہے, لیکن اللہ جس کو بتا دے اس کو پتا ہے. یہ بات ہے, کوئی مشکل تو ہے نہیں پتا ہے کسی کو کون کب مرے گا کہاں مرے گا, لیکن اللہ بتا دے تو پتا چل سکتا ہے. اب آپ کہیں گے اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل بخاری شریف کی حدیث ہے. بخاری شریف کی حدیث ہے جنگ بدر کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نشان لگایا میدان کے اندر کہ یا ابو جہل مرے گا, یا عتبہ مرے گا, یا شیبہ مرے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نشان لگایا اور حضور نے جہاں نشان لگایا تو وہ لوگ مرے اور اسی دن مرے. تو بولو کیسے حضور کو پتا چلا؟ اللہ نے بتایا. تو اللہ جس کو بتا دے اس کو پتا چل جاتا ہے. اللہ جس کی شان ہے وہ جس کو چاہے بتا دے. ارے آپ کے گھر میں کتنا خزانہ ہے کسی کو نہیں پتا, امی کو نہیں پتا, بھیا کو نہیں پتا, بھابھی کو نہیں پتا, ابا کو نہیں پتا, لیکن آپ کسی کے کان میں پھونکتے تو ہے نا. میرے گھر کی تجوری میں کیا کسی کو نہیں پتا؟ یہ کسی کو نہیں پتا, کسی کو تو پتا ہوگا. کس کو پتا ہوگا؟ جس سے بہت پیار کرتے اس کو بتا دیتے ہیں. اس لیے کہ سب سے راز چھپائے جاتے ہیں, 2 سے نہیں, یا تو طبیب سے نہیں چھپایا جاتا یا تو حبیب سے نہیں چھپایا جاتا. طبیب سے نہ چھپانا یہ بیماری کے لیے ضروری ہے, اور حبیب سے نہ چھپانا یہ بیماری عشق کے لیے ضروری ہے, محبت کے لیے ضروری ہے. تو آدمی کہیں نہ کہیں کھلتا ہے, یا تو طبیب کے پاس یا تو حبیب کے پاس. اور اگر وہ طبیب کے پاس نہ کھلے تو بیمار ہی رہے گا, اور حبیب کے پاس نہ کھلے تو ناقص رہے گا, عشق میں کامل نہیں ہوگا. لیکن یہ بات انسان کے لیے ہے, میں رب کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں. اللہ کی شان بڑی اعلیٰ ہے. اللہ رب العزت کی کوئی مثل نہیں, کوئی مثال نہیں. وہ ہر مثال سے پاک ہے, وہ جو ہے وہ ہر مثل سے پاک ہے. لا مثل لہو ولا مثال لہو ولا جواب. اس کی کوئی مثل نہیں, اس کی کوئی مثال نہیں ہے. اللہ اکبر. تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں کسی کو نہیں پتا مگر اللہ جس کو بتا دے. تو شامی بزرگوں نے کہا 3 دن کے بعد مرے گا, حکیم صاحب علاج نہیں کرنا ورنہ بدنام ہو جاؤ گے. نام بڑا تھا اجمل خان کا. انہوں نے شامی بزرگوں تو چلے گئے. بیرسٹر صاحب نے کہا عبد المجید صاحب نے تھوڑا 3 دن رکتے ذرا دیکھتے. دیکھا واقعی 3 دن کے بعد وہ شخص وہ مریض مر گیا. اب وہ مریض مر گیا نا تو ان کو پکا یقین ہو گیا بیرسٹر صاحب کو, عبد المجید صاحب کو, کہ خواجہ عبد المجید کو, کہ شامی بزرگ کی اتنی کرامت دیکھی, آج ایک اور دیکھ لی. تو اب شامی صاحب سے, شامی بزرگ سے بیرسٹر صاحب کو ہو گئی عقیدت. اجمل صاحب کو تو تھی پہلے سے, ان کو بھی, کیونکہ یہ بیرسٹر صاحب تھوڑے مذبذب قسم کے آدمی تھے,
थोड़े ढुलमल यकीन के आदमी थे, लेकिन जब अपनी आंखों से देख लिया करामत तो मान लिया इनको। एक दिन हकीम अजमल साहब, शामी बुजुर्ग और ख्वाजा अब्दुल मजीद बैरिस्टर साहब, ये तीनों बैठे हुए थे, कुछ लोग और भी थे। बैरिस्टर साहब ने कहना शुरू किया, ये मौलाना अहमद रजा तो ऐसे हैं और ऐसे हैं और ऐसे हैं। शामी बुजुर्गों गुस्से में आ गए, फरमाया खबरदार उनके बारे में ऐसा न कहना। अब ध्यान से सुनिए, ये हिंदुस्तान का कोई बुजुर्ग नहीं है, मुल्क शाम से आया हुआ एक ऐसा बुजुर्ग है जिसकी विलायत को हकीम अजमल खान भी अपनी आंखों से देख रहे हैं, बैरिस्टर अब्दुल मजीद भी अपनी आंखों से देख रहे हैं। जिस वक्त तो बुराई शुरू की गई कि मौलाना तो ऐसे थे और ऐसे थे, शामी बुजुर्ग का खबरदार उनके बारे में ऐसा ना कहना, तो उस वक्त तो बैरिस्टर साहब ने कहा कि आप ऐसा क्यों कहते हैं, आप ये बात क्यों करते हैं? तो कहा कि बस करो, मैं उनके बारे में जो देख चुका हूं, मैं देख चुका हूं, उनके बारे में मैं जो देख चुका हूं बस वो देख चुका हूं। बैरिस्टर साहब ने कहा आपकी करामतें मैंने अपनी आंखों से देखी है, क्या देखा है वो बताएं। अब शामी बुजुर्ग जबान से बात निकल गई, छुपा रखा था, जबान से बात निकल गई, तो कहा क्या देखा? कहा छोड़ दो, देखा लेकिन है, कुछ कहना नहीं उनके बारे में, उनके बारे में कुछ कहना नहीं, लेकिन मैं देख चुका हूं। कहा नहीं, अब तो आपको बताना पड़ेगा देखा क्या है। जब बहुत जिद किया बैरिस्टर अब्दुल मजीद ने, वो खुद बयान करते हैं, तो शामी बुजुर्गों को बहुत मजबूर किया। तो वो शामी बुजुर्ग फरमाते हैं कि सुनो, एक मर्तबा मैंने मुस्तफा जान रहमत की बारगाह में हाजिरी दी, तो मैंने क्या देखा कि अल्लाह के रसूल की महफिल सजी हुई है और सहाबे किराम जलवगर है और उसमें मौलाना अहमद रजा मौजूद है। हुजूर कहते हैं अहमद रजा वाज करो, वाज करो, वाज करो।